ازدواجی زندگی اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ عزیزانی گرامی، میزبان کا مہمان کے ساتھ، تاجر کا گاہک کے ساتھ، ملازم کا افسر کے ساتھ، اور ایک دوست کا دوسرے دوست کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا دشوار نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کا ثبوت دینا آسان ہے جن سے گاہے گاہے ملاقات ہوتی ہو، لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس میں ہر وقت کا ساتھ ہے، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، دن کی روشنی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی، صبح و شام میں بھی اور شب و روز میں بھی۔ اس ہم وقتی رفاقت میں خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں، رنج و غم کی ساعتیں بھی آتی ہیں، اور غصہ اور ناراضگی کے واقعات بھی پیش آتی ہیں۔ اس لیے انسان دوسرے کے ساتھ تو مصنوعی خوش اخلاقی برت کر کام چلا سکتا ہے اور دو چہروں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک اس کا مصنوعی چہرہ جس میں نرمی، خوش اخلاقی، شرافت اور اظہار محبت ہو، وہ باہر کی دنیا میں اسی چہرے سے اپنا تعارف کرائے۔ دوسرا چہرہ اس کا حقیقی چہرہ ہو جس میں بد اخلاقی، سخت کلامی، غیظ و غضب اور تندخوئی ہو۔ لیکن شوہر اور بیوی کا تعلق چونکہ ہر سرد و گرم میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں مصنوعی اخلاق کے ذریعے اپنی بد اخلاقی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص اس کو قرار دیا جس کے اخلاق اچھی ہوں۔ پھر فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جس کا رویہ اس کے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور یہ کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہوں۔ اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین، علوم نبوت کی اشاعت اور مختلف قبائل کی دلداری کے مقصد سے خصوصی طور پر 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی تھی۔ چنانچہ بحیثیت مجموعی 11 پاک بیویاں آپ کے نکاح میں رہیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت سعودہ بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ بنت حارثہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہم۔ ازواج کی کثرت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ ہمیشہ اعلیٰ درجے کا سلوک رہا، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم فرمایا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی بیویوں کے ساتھ بہتر طریقہ پر زندگی گزارو۔ یہ ایک جامع تعبیر ہے جس میں خوش اخلاقی، مروت اور پاس و لحاظ کی تمام صورتیں داخل ہیں، اور حیات طیبہ بیویوں کے ساتھ اس مثالی طرز زندگی کی عملی شکل پیش کرتی ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے اور اس سے محبت کا اظہار ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر اس کی تعریف کی جائے یا اس سے محبت کا اظہار کیا جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ خاص کر اگر شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرے تو یہ اس کے لیے سب سے قیمتی سوغات ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اس کی محنت وصول ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے تعریفی کلمات بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا، جیسے تمام کھانوں میں سرید عمدہ ہوتا ہے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تمام عورتوں میں بہترین عورت ہے۔
ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حالانکہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا لیکن مجھے انہی پر سب سے زیادہ رشک آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بار بار تذکرہ فرماتے، بکرا ذبح کرتے تو خود سے اس کے ٹکڑے کرتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار غلبہ رشک میں عرض کیا کہ گویا دنیا میں خدیجہ کے سوائے کوئی عورت ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑی خوبیوں کی مالک تھی اور انہی سے مجھے اولاد حاصل ہوئی۔ ایک اور موقع پر آپ نے ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب لوگوں نے انکار کیا اس وقت وہ ایمان لائی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کرنا چاہا اس وقت انہوں نے اپنے مال سے میری غمگساری کی اور اللہ نے ان کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اکثر جب کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ دوسرا نکاح کرتا ہے تو اپنی پہلی بیوی کی خدمات اور اس کی قربانیوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے اس بات کا سبق دیا کہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ نئے رشتے کی وجہ سے پرانے رشتے کو فراموش کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے اپنی محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے اور اس میں تکلف سے کام نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھ کو ان کی محبت عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر دریافت فرمایا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے درمیان اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ اپنے سلوک کے ذریعے بھی محبت کے احساس دلاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنی کم سن زوجہ مطہرہ کو پیار سے یا عائش کہتے تھے۔ اظہار محبت کی ایک تعبیر یہ ہے کہ آپ نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ جان لینے کے باوجود کہ جنت میں بھی تم میری ساتھ رہو گی، میری بیوی رہو گی، مجھے موت کی پرواہ نہیں رہی۔ غور کیجئے کہ محبت کی اس بول نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کس قدر شاد کا کام کیا ہوگا کہ اس میں جنت میں رفاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مژدہ بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کی مجھ سے کیسی محبت ہے، یعنی آپ مجھ سے کس درجہ محبت فرماتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسی کی گرہ کی طرح، یعنی گرہ جیسی مضبوط ہوتی ہے اور کھولے نہیں کھلتی، اسی طرح تم سے میری محبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے استفسار کیا کہ یہ گرہ کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی تھی ویسی ہی ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح محبت اور لگاؤ کا اظہار کیا بلکہ امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اس پر اجر پاؤ گے، یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس میں بھی اجر ہے۔ اس میں یوں تو انفاق کی ترغیب دینا مقصود ہے، لیکن ایک لطیف اشارہ بیوی کے ساتھ اظہار محبت کا بھی ہے کہ شوہر اپنے ہاتھوں سے بیوی کو لقمہ کھلائے۔ یہ لقمہ پیٹ ہی کی نہیں دل کی بھی غذا بن جاتا ہے۔
آپ قدم قدم پر ازواج مطہرات کی دلداری کا لحاظ رکھتے تھے، یہاں تک کہ سن و سال کی تقاضوں کا بھی خیال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر کم تھی اور انہیں اس طرح کے کھیل کا شوق تھا جو کم عمر بچوں میں ہوا کرتا ہے۔ ایک دفعہ عید کے موقع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اوڑھ رکھا تھا اور دو کم عمر لڑکیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے دف بجا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس پر ناگواری ظاہر کی تو آپ نے روئے انور سے کپڑا ہٹا دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں چھوڑ دو، یہ عید کا دن ہے۔ حبشی لوگ ایسے خوشی کے موقع پر اپنے کرتب دکھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے دیکھنے کی خواہش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے منڈے پر لٹک کر آپ کے منڈے پر ٹیک لگا کر حبشیوں کا نیزے کا کھیل دیکھتی رہی اور جب تک خود تھک نہ گئی آپ ان کی رعایت میں، آپ ان کی حمایت میں کھڑے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کم سنی کی وجہ سے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ایسی باتوں میں ان کا لحاظ فرماتے تھے، لیکن حسن سلوک اور دلداری کا یہ معاملہ ہر بیوی کے ساتھ ہوتا۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر بیٹھنا تھا تو آپ نے اپنا گھٹنا کھڑا کر دیا تاکہ آپ کے گھٹنے پر قدم رکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر چڑھ سکیں۔ ایک سفر میں انجشہ نامی ایک غلام اس سواری کو ہانک رہا تھا جس میں بعض امہات المؤمنین سوار تھیں۔ انجشہ اس طرح نظم پڑھ رہے تھے کہ اونٹ بہت تیز دوڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجشہ آہستہ آہستہ تم آبگینوں کو لے کر جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ جب واپس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ یہ بھی اظہار محبت کا ایک انداز تھا۔ عزیزان ملت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ازدواجی زندگی میں امہات المؤمنین کو روٹنے کا حق دیتے تھے تاکہ خواتین کی فطرت میں ناز کرنے کا جو وصف پایا جاتا ہے یا وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو شوہر سے سوال و جواب کا حق ہے، اس کی رعایت ہو اور امت کے لیے نمونہ مہیا ہو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی بیوی پر غصہ کا اظہار کیا تو اہلیہ نے بھی پلٹ کر جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات پر ناگواری کا اظہار کیا کہ تم میری بات کا جواب دیتی ہو۔ زوجہ محترمہ نے عرض کیا آپ میرے اس عمل پر کیوں نکیر کرتی ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کو جواب دیتی ہیں اور بعض تو رات تک گفتگو ترک کر دیتی ہیں۔ پھر اگر کوئی بیوی ناراض ہو جاتی تو آپ کا رویہ نہایت مشفقانہ، کریمانہ اور دلدارانہ ہوتا۔ آپ ان کے مونڈے پر دست مبارک رکھتے اور دعائیہ کلمہ ارشاد فرماتے کہ اے اللہ ان کو معاف فرما دیجئے، ان کے دل کے غصے کو دور کر دیجئے اور ان کو فتنوں سے محفوظ رکھیے۔ آپ ایک ایسے محبت کرنے والے شوہر تھے جو نہ صرف بیویوں کی دلداری کا خیال رکھتے تھے بلکہ ان کے کاموں میں بھی مدد فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ جب اپنے گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھر کے کاموں میں مدد فرماتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کپڑے میں پیوند لگا دیتے، بکری کا دودھ نکال دیتے اور عام طور پر مرد اپنے گھر میں جو کام کرتے ہیں اسے انجام دیتے تھے۔ عزیزان ملت، یہ بھی معمول مبارک تھا کہ روزانہ 2 دفعہ تمام ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے جاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتے۔ ایک تو عصر کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوتی
چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، اظہار محبت کے لیے ان پر ہاتھ رکھتے اور ایسا عمل کرتے جس سے تعلق کا اظہار ہو، یہاں تک کہ آخری گھر تک پہنچتے اور جن کی باری ہوتی ان کے یہاں قیام فرماتے۔ دوسرے فجر کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور صحابہ استفادے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ جاتے۔ پھر جب سورج طلوع ہو جاتا تو ایک ایک بیوی کے پاس تشریف لے جاتے، ان کو سلام کرتے، انہیں دعا دیتے اور جس کی باری ہوتی ان کے پاس مقیم ہو جاتے۔ مغرب کے بعد معمول مبارک تھا کہ جن زوجہ مطہرہ کی باری ہوتی آپ ان کے یہاں مقیم ہو جاتے اور تمام ازواج مطہرات وہیں جمع ہو جاتی۔ کبھی کبھی ایک ساتھ اجتماعی کھانا ہوتا، جب آرام فرماتے تو جن کی باری ہوتی ان کے ساتھ ایک ہی بستر پر اور ایک ہی لحاف میں آرام فرماتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سہارا لیتے۔ عورتوں میں زینت و آرائش کا جذبہ بمقابل مردوں کے زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے شریعت میں انہیں سونا اور ریشم استعمال کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، جس سے مردوں کو منع فرمایا گیا ہے۔ آپ عورتوں کے اس فطری جذبے کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم واپس لوٹے اور مدینہ میں داخل ہونا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، رات ہو جانے دو تاکہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں وہ کنگھی کر لیں اور جسم کو فاضل بال سے صاف ستھرا کر لیں۔ جیسے شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، اسی طرح بجا طور پر عورتوں کو بھی یہ چاہنے کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے جائز حدود میں بن سور کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کا بھی لحاظ تھا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے حسن سے نوازا تھا جس کی تاریخ انسانی میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق آپ کے رخ روشن کی روشنی میں بعض ازواج مطہرات سوئی میں دھاگا بھی پرو لیا کرتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی آپ کو اس کا لحاظ تھا۔ آپ زلف مبارک میں تیل لگانے اور کنگھی کرنے کا اہتمام فرماتے، ریش مبارک میں بھی کنگھی کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے، کبھی کبھی قیمتی لباس بھی زیب تن فرماتے۔ حالانکہ آپ کے پسینے کی خوشبو مشک سے بڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ عطر کا بھی بکثرت استعمال کرتے اور مسواک کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے۔ عزیزانی گرامی، مخلص شریکی زندگی وہی ہے جو سکھ کے ساتھ ساتھ دکھ میں بھی شریک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی میں اس کا عملی نمونہ پیش فرمایا۔ جس سال ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ام المؤمنین کی علالت کے زمانے میں آپ نے کس قدر محبت و غم گساری کا معاملہ فرمایا ہوگا۔ اسی طرح جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ منافقین کے تہمت لگانے کے صدمے سے بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی خیریت دریافت کرتے رہتے، اور جب وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں ان کے گھر جا کر عیادت کی۔ آپ خبر گیری کرنے کے ساتھ ساتھ اہل خانہ میں سے بیماروں کو دعا پڑھ کر دم بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس پر معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ بیوی کا ایک اہم حق اس کی مالی ذمہ داریاں ہیں جس کو اسلام نے شوہر پر لازم قرار دیا ہے۔ عام طور پر لوگ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی اور ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ وہ دینار ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اس میں بھی اجر ہے۔
عزیزانی گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے بعض اہم امور میں مشورہ بھی فرماتے تھے اور ان کے مشوروں کو اہمیت دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کو احساس تھا کہ یہ صلح مشرکین مکہ کی شرطوں پر ہوئی ہے اور ایک طرح سے مسلمانوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے، اس لیے دینی حمیت کے تحت ان کا حال یہ تھا کہ آپ کے یہ اعلان کر دینے کے باوجود کہ احرام کھول دیا جائے، صحابہ نے احرام نہیں کھولا، وہ چاہتے تھے کہ عمرہ کر کے ہی واپس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے صورتحال بیان کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کسی سے کچھ پوچھے نہیں بلکہ خود باہر نکل کر اپنے جانور کی قربانی دیں اور بال منڈانے والے کو بلا کر بال منڈا لیں۔ آپ نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ نے بھی اپنے جانوروں کی قربانی کر دی، بال منڈوا لیے اور احرام کھول دیے۔ آپ اس بات کا بھی پورا خیال رکھتے تھے کہ ازواج مطہرات کو آپ کے ذریعے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی یا خادم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی ان کے رخسار پر تھپڑ نہیں لگایا، نہ آپ کسی کو برا بھلا کہتے تھے، نہ ترش زبانی کرتے تھے، نہ سخت دل تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی ضروریات اور ان کی دلداری کا خیال رکھتے تھے، اسی طرح آپ ان کی تربیت پر بھی متوجہ رہتے تھے۔ رمضان مبارک کے آخر عشرے میں ازواج مطہرات کو آخر شب میں بیدار کرتے تھے تاکہ وہ عبادت میں شامل ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شب قدر کی دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ گن کر خرچ نہ کرو تاکہ تم کو بھی اللہ کی طرف سے حساب کتاب سے گن کر نہ ملے، یعنی خوب خرچ کیا کرو تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے خوب ملے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی کے دوسرے شعبوں میں انسانیت کے لیے آئیڈیل تھے، اسی طرح اپنی ازدواجی زندگی میں بھی ایک محبت کرنے والے، شفیق و کریم، قدردان، مزاج شناس اور بردبار شوہر تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نمونہ تھے اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تمام انسانوں کے لیے مشغل راہ ہے، اس لیے آپ کی نجی زندگی کا ریکارڈ بھی اللہ کی طرف سے محفوظ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بے حد رحمت نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں اور امت کی محسن ماؤں پر کہ انہوں نے قیامت تک آنے والے صاحب ایمان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ کو پیش فرمایا اور نجی زندگی کی جو باتیں نقل کی جاتی تھی ان کو بھی ذکر کرنے میں کسی تکلف سے کام نہیں لیا، رضی اللہ عنہن۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔